بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للمعاندين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى شفيعنا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد رسول رب العالمين، وآله الطاهرين الطيبين المعصومين، لا سيما على بقية الله في العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وطريق النجاة. ایام غم ہے، امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے ائمہ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر اور ان کی معرفت بھی ہم حاصل کرتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ عرفان اہل بیت، معرفت اہل بیت، اس حوالے سے ہوگی، کیونکہ جس کی جتنی انسان کے پاس معرفت ہوتی ہے اسی حوالے سے وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ بیان کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت اور اللہ کا خوف ان کے دل میں ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل علم ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اور شان سے واقف ہوتا ہے، اور اللہ کی جو نعمات ہیں اس سے اسے آگاہی ہوتی ہے۔ ان ساری چیزوں کو پھر دیکھتا ہے اور پھر اپنی کمزوری دیکھتا ہے، تو اس حوالے سے اسے جہاں اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے وہاں اللہ کے غضب سے اسے خوف بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو اہل علم نہیں ہوتے، جن کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، نہ معرفت اللہ رکھتے ہیں، تو ان میں یہ حالت جو ہے، یہ کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اللہ کے بارے میں معرفت سب سے اعلیٰ اور بلند تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اللہ کی معرفت تھی کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ لذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ائمہ اہل بیت عبادت کے لیے جاتے ہیں، جب اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو ان کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ مناجات کر رہے ہوتے ہیں، ان کی چیخ نکل جاتی ہے، بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ تو یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان کی معرفت جو ہے وہ بہت منزل پر پہنچی ہوئی ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ہر رات آپ جو ہے اللہ سے مناجات کرتے کرتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جاتے تو آپ کا رنگ زرد پڑ جاتا۔ اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، تو آپ کا پورا بدن جو ہے وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور حقیقی معرفت رکھتے ہیں، اور اسی معرفت کی بنا پر آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار تو سے زیادہ کون ہے جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو، اور اللہ کی معرفت ائمہ اہل بیت کے وسیلے سے ہی ہم رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچیں تو وسیلہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت ہیں، اور خود ان کے بارے میں جاننا کہ یہ کس مقام پر ہیں، تو یہ عام انسان جو ہے اس کو نہیں جان سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں: ما عرفنی الا اللہ وانت وما عرفک الا اللہ وانا، یعنی علی علیہ السلام کو مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے علی، مجھے نہیں پہچانا مگر میرے خالق مالک اللہ نے، اور اے علی آپ نے مجھے پہچانا اللہ کے بعد، اور اے علی تیری معرفت نہیں ہے مگر خود اللہ کے پاس ہے، کہ اللہ نے جس نے تجھے خلق کیا ہے، اور وہ معرفت میرے پاس ہے، یعنی میں اور اللہ ہی بس تجھے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں تم کیا ہو، کون ہو۔ اس طرح انبیاء حوالے سے ہے، انبیاء بھی ایک معرفت کے مقام اور بلند مقام پر پہنچے ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے باعظمت اور با
کرامت اور فضائل میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام کے تعارف میں جب سورہ دہر اترتی ہے تو وہاں یہ حور کا اس پوری سورہ میں ذکر نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اس انعام اور اس میں شامل ہے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شان کی خاطر حور کا وہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ امام علی علیہ السلام رحمہ اطہار بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کون ہے، ان کے مقامات اور ان کے مراتب اور ان کے منازل کو جاننے والا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے زیادہ وہی ہیں جو ان کے بارے میں آگاہ ہیں کہ ان کی شان کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میں مدینہ ہوں علم کا، انا مدینہ العلم علی بابہا، اور اس علم کا دروازہ جو ہے وہ علی ہے۔ اسی جملے میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے کہ جو علم سب ہے علی کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ حکمت کے 10 اجزاء ہیں، حکمت کے 10 اجزاء ہیں، ان 10 اجزاء میں 9 اجزاء جو ہیں علی کو دیے ہیں، اور اس کی ایک جز جو ہے سارے انسانوں میں تقسیم کی گئی ہے، اور اس میں بھی علی شریک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام اور شان سے آگاہ ہیں کہ جب بی بی زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے پاس تشریف لے آتی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور یہ ان کی کرامت تھی اور ان کا احترام تھا۔ اور یہ ظاہر حضور پاک کا کوئی بھی فعل، کوئی بھی عمل اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر بی بی زہرا کا نام لے لیا جاتا تو آپ اس نام کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نہ تو اسے گالی دے اور نہ ہی اسے مارے، اور یہ بی بی زہرا سلام علیہ کی عظمت اور جلالت کے حوالے سے ہے۔ اور بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں جب حضور پاک آنا چاہتے تھے تو دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر پڑھتے اور اجازت لے کر اندر آتے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اور امام حسین علیہ السلام کے لیے حضور پاک فرماتے ہیں کہ تم خود امام ہو، امام کے بھائی ہو، اور 9 ائمہ کے باپ ہو، اور ان میں 9 جو ہیں وہ ان ائمہ میں قائم مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور اتنا امام حسین علیہ السلام سے پیار اور احترام دیتے تھے کہ اگر آپ انہیں دیکھتے کہ گلی میں چل رہے ہیں تو آپ دوڑ کر اسے پکڑتے اور اپنی گود میں لیتے۔ لیکن اس شان کی مالک حیثیت، اس شان کی مالک اور اس شان کی حیثیت، ایسی حیثیت کے مالک، ان کے ساتھ امت نے کیا کیا، یہی آپ ان دنوں دیکھ رہے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زائرین کی یہ شان ہے کہ بہت بہت بڑے علماء مجتہدین آغا بابانی کے بارے میں ہے کہ وہ زائرین کے پاؤں کی جو مٹی اور خاک اڑتی تھی اس کو لے کر اپنے منہ پر مس کرتے تھے۔ اسی طرح امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حسین کا نام لیا جاتا تو آپ گریہ وزاری کرتے۔ بی بی زہرا سلام اللہ کے رسول پاک نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، اور فاطمہ میری بیٹی کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب وہ جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے نکلے اور امام حسین علیہ السلام کو مارنے کے درپے تھے، ان کے دل جو ہے
وہ علی مولا کے بغض اور دشمنی سے بھرے ہوئے تھے، اور جب مولا امام حسین نے عاشور کے دن ان بدبختوں کو، ان اشقیاء کو خطاب کر کے کہا کہ میں کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا جی ہاں ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں پہچانتے ہو مجھے تو پھر کس بنیاد پر مجھے قتل کرتے ہو؟ تو کہا ہم تیرے بابا سے دشمنی رکھتے ہیں، اس دشمنی کی وجہ سے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی جتنی معرفت ہوگی اتنی آپ سے محبت بڑھے گی۔ امام صادق علیہ السلام اپنے گھر میں حسینی مجلس بپا کرتے تھے، آپ کے پاس شعراء آتے تھے، اور شعراء جو ہے آپ ان کو ہمت دلاتے، ان کا شوق بڑھاتے کہ وہ حسینی سٹیج پر بیٹھ کر مولا حسین کا تذکرہ کریں، ان کے مصائب پڑھیں۔ یہ جعفر بن عفان ہے جو شاعر بھی تھے اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھنے والے تھے۔ تو آپ نے جب اس نے مصائب پڑھے تو بہت گریہ ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تیری نظروں سے پردے ہٹ جائیں تو تم اللہ کے فرشتے مقربین دیکھو گے کہ وہ سب کے سب ہمارے ساتھ اس مجلس میں موجود ہیں، اور وہ حسین پر رونے والوں کے لیے گریہ زاری کر رہے ہیں۔ اس وقت جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا ہوتی ہے، اس حدیث کی روشنی میں فرشتے جو ہیں اس مجلس میں آتے ہیں، فقط شرط یہ ہے کہ مجلس کا مقام بھی پاک ہونا چاہیے، مجلس میں جو پڑھنے والا ہے وہ بھی تمام ان ضوابط کی رعایت کرے جو ایک حسینی ذاکر اور حسینی خطیب کے لیے ہونی چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ یبن رسول اللہ، اگر امام حسین علیہ السلام کی قبر کھولی جائے تو کیا آپ کا جسد مبارک قبر میں موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا امام صادق علیہ السلام نے کہ حسین علیہ السلام جو ہے اپنے جد، اپنے بابا، اپنی اماں اور اپنے بھائی کے ساتھ عرش کی دائیں جانب ہیں، اور وہاں سے اپنی قبر کے سارے زائرین کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے لیے جو گریہ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی زمین پر جب مجلس امام حسین علیہ السلام برپا ہوتی ہے تو امام حسین علیہ السلام عرش بری کی دائیں طرف سے ان سب کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے ان کی جو امام حسین کے عزادار ہیں، اور اپنے بابا اور اپنی اماں اور اپنے بھائی سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ پر رونے والوں کے لیے استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، اور ان کے لیے بھی طلب مغفرت کریں جو آپ کی قبر کے زائرین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے غم میں جو آنکھ آنسو بہاتی ہے تو یہ گرنے والا آنسو جو ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں ہوتا ہے۔ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم حسین علیہ السلام پر گریہ کریں، حسین کو یاد کریں، حسین کے مصائب پڑھیں اور حسین علیہ السلام سے محبت کریں۔ حسین علیہ السلام پر گریہ جو ہے یہ اس بات کو بتا رہا ہوتا ہے کہ حسین کے بارے میں مکمل معرفت ہے، کیونکہ جسے حسین علیہ السلام کی معرفت نہیں ہے وہ حسین علیہ السلام کے غم میں کیوں روئے گا؟ اور جس قدر حسین کے بارے علیہ السلام کے بارے میں آپ کی معرفت بڑھے گی، آپ اسی قدر ان کے ساتھ زیادہ محبت کرو گے، اور جب محبت بڑھے گی تو پھر ان کے مصائب پر اسی قدر متاثر بھی ہوگے، اتنا زیادہ گریہ بھی کرو گے۔ اس لیے ہے کہ جب مجلس برپا ہو تو مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے فضائل، آپ کی شان جو ہے وہ بیان کی جائے، تاکہ سامعین کو امام حسین علیہ السلام کی شان کا پتہ چلے، آپ کے فضائل کا پتہ چلے، جو حدیثیں حضور پاک نے اپنے اس بیٹے کے لیے بیان کی ہیں وہ پڑھی جائیں، کیونکہ اس سے جب یہ شان معلوم ہوگی تو محبت بڑھے گی، اور پھر جب آپ مصائب پڑھے جائیں گے تو پھر اس پر زیادہ سے زیادہ گریہ کیا جائے گا۔ اور امام رضا علیہ السلام جب دیب المرثیہ پڑھتا ہے اور ایک مقام پر پہنچتا ہے اور بی بی زہرا سلام اللہ کو تعزیت پیش کرتا ہے تو اس قدر گریہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رک جاؤ، بند کر دو، اور آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ
پانی پلاؤ، اور یعنی امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو جب یاد کیا جاتا ہے کہ کربلا میں عاشورہ کا دن آپ مقتل میں موجود ہیں اور آپ پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور آپ کا جگر جو ہے پارا پارا ہو چکا ہے، تو امام حسین علیہ السلام کو آواز دی گئی، احانت کی گئی کہ اے حسین، دیکھ رہے ہو دریائے فرات کس طرح ٹھاٹھے مار کر چل رہا ہے، اس کے پانی کو دیکھ رہے ہو، تم اس پانی سے ذرا بھی نہیں چکھو گے۔ اور اللہ یاد باللہ انہوں نے احانت کی کہ فلاں جگہ جاؤ گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں گرم پانی پیوں گا جبکہ میرے جد جو ہے وہ کوثر کے مالک ہیں، میرے لیے تو میرا جد کوثر کے جام لیے کھڑا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی معرفت کے بارے میں احادیث پڑھی جائیں اور امام حسین علیہ السلام کی جو شان ہے اسے مجلس میں بیان کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالمین پر سب سے زیادہ شرف جو ہے اہل البیت کو دیا ہے، اور ان میں سے کچھ ایسی خصوصیات اور صفات ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہیں، اور وہ ایک خصوصیت آپ کا نور ہے۔ عالم انوار میں آپ کا نور جو ہے اس کے حوالے سے خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدثین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو انوار بنایا اور عرش کے گرد جو ہے ان کو رکھا، اور پھر امام علیہ السلام کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت میں پڑھا جاتا ہے اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشام، آپ بلند و اعلی شان والی پشتوں میں نور تھے اور پاک و پاکیزہ رحموں میں نور تھے، اور یہ نور جو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور ایسا نور تھا کہ بی بی زہرا خود بیان کرتی ہے کہ اندھیری رات میں اس نور کی وجہ سے مجھے چراغ کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یہ نور جو ہے آپ کی ولادت سے منتقل ہوا اور آپ کے چہرے پر یہ نور آیا، اور یہ نور جو ہے آپ کی شہادت کے بعد بھی لوگوں کو نظر آیا، اور وہ دشمن بھی کہتا ہے کہ میں جب آپ کے قتل کی طرف بڑھا تو آپ کی پیشانی سے جو نور ساطع ہو رہا تھا اس نور نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا، بجائے اس کے کہ میں آپ کو قتل کروں۔ کچھ دیر کے لیے میں رک گیا۔ آپ کی ولادت جو ہے اس کے وقت اللہ تعالیٰ نے حوریں بھیجیں، اور اس حور کا نام تھا لعیا، لام عین یہ الف یا، اور اس نے آپ کی ولادت کے امور جو ہیں ان کو سنبھالا، اور اس کے ساتھ بہت ساری اور حوریات آئیں، اور امام حسین علیہ السلام کے جد جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، معصوم ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور کے بابا جو ہیں علی ہیں امیر المومنین ہیں، معصوم ہے، آپ کی امت جو ہے سیدۃ النساء العالمین ہے، معصوم ہے، آپ کے بھائی جو ہے سید شباب الجنہ امام حسن مجتبی ہیں، آپ کے فرزندان جو ہیں سارے ائمہ اور سب معصومین ہیں۔ آپ کا نام حسین رکھا گیا، اور یہ حسین نام جو ہے جبرائیل لے آئے، اور جبرائیل نے آ کر یہ نام حضور پاک کو دیا، اور آپ کی احترام خاص جو ہے جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو خصوصی طور پر مبارکبادی کا اہتمام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور 5 قسم کی وحی اللہ تعالیٰ نے جنت میں موجود رضوان کو وحی کی کہ جنت کو سجاؤ اور اسے خوشبو لگاؤ، اس بچہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے اس خوشی میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مالک کو حکم دیا کہ حضور پاک صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مولود کی کرامت کی خاطر آگ آج بجھا دو۔ نمبر 3، حور العین کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ زینت کرو اور
اس مولود جو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس کی جا کے زیارت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی، میری تسبیح و تحمید و تمجید صفیں بناؤ اور اٹھو اور تکبیر اور کرتے ہوئے، اور اس مولود اور جو ببرکت مولود ہے اس کی کرامت کے لیے اور اس کی عزت کے لیے۔ اور پانچویں بات جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو وحی کی کہ جاؤ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب کے پاس، 1000 یعنی 1 لاکھ فرشتے لے کر جاؤ اور جا کر اس مولود کی ولادت پر مبارکباد دو۔ اور اسی طرح پطرس کا واقعہ جو ہے وہ عام طور پر پڑھا بھی جاتا ہے کہ جو کسی ترک اولا اور خطا کی وجہ سے اس کی جو صلاحیت تھی کام کی وہ اس سے لے لی گئی تھی، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے پر توڑ دیے گئے تھے۔ تو جب یہ حضرت جبرائیل زمین پر آ رہے تھے تو اس کو اپنے ساتھ لے آئے، تو آپ کے جھولے سے اسے مس کیا گیا اور وہ فطرس جو ہے وہ اس طرح شفا پا گیا۔ اور اسی طرح آپ کے جھولے کو میکائیل آ کے جھلاتے ہیں، آپ کے ساتھ جبرائیل آ کے لوری دیتے ہیں، اور آپ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا انگوٹھا جو ہے آپ کے منہ میں رکھتے ہیں اور آپ اس سے اپنی غذا لیتے ہیں۔ جابر اپنے زیارت جب پڑھتے ہوئے مولا کو سلام کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں غزت کا ید الرحمہ ورضعت من صدر ایمان وربیت فی حجر الاسلام، اے مولا حسین، رحمت کے ہاتھ سے آپ کو غذا دی گئی۔ یہ اشارہ ہے، یعنی وہ حضور پاک کے انگوٹھا جو ہے وہ آپ کے منہ میں دیتے تھے اور اس سے آپ غذا لیتے تھے۔ ایمان کے پستان سے آپ کو دودھ پلایا گیا اور اسلام کی گود میں آپ کی تربیت ہوئی، اور آپ کا جو لباس ہے وہ جبرائیل جو ہے سپیشل لے کر آئے اور آ کر آپ کو پہنایا۔ آپ کی قبر کی زیارت، آپ کے دفن سے پہلے سارے انبیاء کربلا میں آتے تھے اور اس مقام کی زیارت کرتے تھے، اور آپ کے دفن سے پہلے، اور جنت سے آپ کے لیے تر و تازہ کھجوریں اور پھل آتے تھے، سفرجل اور سیب، اور اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں جو کچھ دیا ہے بنایا ہے وہ سب آپ کو دیا ہے، آپ کے لیے دیا ہے۔ جنت خلقت من نور ہی، جنت مولا حسین کے نور سے خلق ہوئی ہے، اور حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور جنت میں حسین علیہ السلام کا جو درجہ اور مقام ہے وہ بہت بلند ہے، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر۔ جب یہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے تو جب اللہ کی راہ میں اس کا خون بہتا ہے تو اس پر اسے اتنی بڑی نیکی اور اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ارج نہیں ہے۔ اور جو سید الشہداء ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور سید الشہداء بلند ترین مقام پر موجود ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور قیامت کے دن سارے شہداء جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کے دامن میں آئیں گے اور آپ کے سائے میں ہوں گے، اور عرش جو ہے اس کی زینت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ لکھا ہوا ہے نور کے ساتھ الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ یہ عرش پر لکھا ہوا ہے نور کے قلم سے، حسین مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، سفینۃ النجات حسین نجات کی کشتی ہے، اور عرش کے اوپر حسین علیہ السلام کے زائرین کی بات ہے، اور حسین پر جو آنسو بہتے ہیں اس کی خوشبو جو ہے جنت میں پہنچتی ہے۔ کوثر جو ہے وہ حسین پر رونے والے
کو پلایا جائے گا اور اس سے وہ خوش ہوگا۔ اور جہاں حسین پر گریہ کرتے ہوئے آنسو بہتے ہیں تو وہاں نہ ذلت ہے نہ رسوائی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم تلک العیون التي سالت حزنا لنا اہل البیت، اے اللہ ان آنکھوں پر رحمت اتار دے جو ہم اہل بیت کے غم میں ان سے آنسو بہے ہیں۔ آپ کی زیارت اور آپ پر گریہ کرنے کا عظیم ثواب ہے۔ من بکا او تبا کا فلاح الجنہ، جس نے حسین مولا پر گریہ کیا یا رونے کی شکل بنائی، یعنی درد کی کیفیت اس پر طاری ہوئی، غمگین ہوا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ کائنات کی ہر شے نے حسین پر گریہ کیا، آسمان نے، فرشتوں نے، حور العین نے، انسانوں نے، جنات نے، وحشی جانوروں نے، پرندہ میں، خشک تر کوئی بھی نہیں ہے زمین پر مگر اس نے حسین کے غم میں گریہ کیا۔ اور یہ جو مشرق اور مغرب میں ہم سرخی دیکھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت سے پہلے یہ نہیں تھی، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کی نشانی ہے۔ اور جو بھی مولا امام حسین فرماتے ہیں میں کسی بھی مومن کے پاس میرا نام نہیں لیا جاتا مگر یہ کہ اس کا دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو حسین پر رونے والا ہے اس کی روح جو ہے آسانی سے قبض کی جائے۔ صلی اللہ علی الباقین علی الحسین، اللہ جو حسین پر رونے والے ہیں ان پر اللہ رحمت اتارتا ہے۔ اور حسین کا خون جو ہے آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ اشہد ان دمک قد سکن فی الخلد، میں گواہی دیتا ہوں اے مولا حسین آپ کا خون جو ہے خلد بری میں جا کے رکھا گیا ہے، وہاں ٹھہرا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر جو دعا کی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ ائمہ 9 امام جو ہیں وہ آپ کی ذریت سے ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام آپ کے فرزند ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر محروم طبقات کو حکمرانی دینی ہے، اور جن کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نظام اپنی زمین پر نافذ کرنا ہے اور اسلام بالادست ہوگا، کفر و نفاق اور باطل جو ہے ختم ہوگا۔ آپ کی جو تربت ہے، آپ کی جو مٹی اور خاک ہے اس کی بڑی خصوصیات ہیں، اور آپ کی زمین کربلا کی یہ کیونکہ اسی طرح اٹھ کے جنت میں جائے گی، اور جنت میں سب سے زیادہ فضیلت والی زمین یہی ہوگی، اور یہ جگہ جو ہے اللہ کے اولیاء کا مسکن ہوگی، اور یہ جگہ زیارت کرنے والوں کا کعبہ بنے گی، اور اس میں جو دفن ہو تو دفن ہونے والے کے لیے جنت الفردوس بغیر حساب کے ہوگی، اور ان کی خاک پر سجدے گاہ بنا کر سجدہ کرنا جو ہے اس سے 7 پردے ہٹ جاتے ہیں، اور یہ تسبیح خاک شفا کی بنی ہوئی اگر کچھ پڑے بغیر بھی ہاتھ پر اسے گھماتے رہو تو اس کا بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور تسبیح جو ہے کئی گنا اس کا ثواب ہو جاتا ہے، اجر ملتا ہے، اور ایک دانے پر سبحان اللہ کہنا کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا ہوتا ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں یہ تسبیح ہو، یہ تسبیح جو ہے اس کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور میت کے ساتھ یہ خاک رکھی جائے تو میت کو عذاب سے بچاتی ہے، اور ہر فرشتہ جو ہے اس کو لے کر آیا خاک کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاک کو بوسہ دیا، امام علی زین العابدین نے اس خاک کی تسبیح بنا کر اور پاس رکھتے تھے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو ہم نے بتائی ہیں کہ ان پر ایک ایک پر مفصل گفتگو ہو سکتی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری معرفت کو بڑھاتی ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی شان ہمارے سامنے آتی ہے۔
سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حسین علیہ السلام آپ کے سینہ پر کھیل رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ تھا، آپ اس کو بوسہ دے رہے تھے اور رو رہے تھے، تو میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ دیکھو سلمہ، یہ میرا بیٹا جو ہے میرے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ مجھ سے یہ کہا، یا سلمہ، یہ جو مٹی میرے ہاتھ میں ہے یہ اس زمین کی مٹی ہے جس پر میرے بیٹے پیارے کو قتل کیا جائے گا، اور اس کو لے لو، اپنے پاس رکھو ایک شیشی میں، اور جب دیکھو کہ یہ مٹی خون ہو گئی ہے تو بس جان لینا کہ میرا بیٹا جو ہے قتل کر دیا گیا ہے۔ سلمہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو محفوظ رکھا۔ جس دن امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو میں آپ کی خدمت میں آئی اور میں نے آ کر عرض کیا، مجھے اپنے خروج سے مدینہ چھوڑنے سے غم زدہ نہ کریں، کیونکہ میں نے آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا بیٹا حسین جو ہے عراق کی سرزمین پر اسے قتل کیا جائے گا، فلاں جگہ پر جس کو کربلا کہا جاتا ہے، آپ عراق کی طرف نہ جائیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ مکے سے عراق کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت آپ پھر مدینے سے گزرے بعض روایات کے مطابق، اور اس وقت یہ گفتگو جناب سلمہ سے ہوئی کہ آپ عراق نہ جائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، یا اماں انا اعلم ذلک، اے اماں جان میں اس بات کو جانتا ہوں، اور میں وہ دن بھی جانتا ہوں جس دن میں مجھے قتل کیا جائے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کون قتل ہوں گے میرے اہل بیت سے۔ اگر میں چاہوں تو اماں جان میں آپ کو اپنا وہ جگہ دکھا سکتا ہوں، وہ گرنے کی جگہ دکھا سکتا ہوں، وہ قتل ہونے کی جگہ دکھا سکتا ہوں۔ سلمہ نے عرض کیا، ہاں پیارے بیٹے، میں چاہتی ہوں مجھے دکھائیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا اور زمین کربلا اوپر اٹھی، اور امام جناب سلمہ نے اس زمین کو دیکھا۔ امام حسین نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصحاب مارے جائیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اہل بیت کو ذبح کیا جائے گا۔ تو سلمہ روئی اور کہا کہ اللہ آپ کے لیے خیر قرار دے، اور فرمایا کہ آپ کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاک دی تھی اس جگہ کی، اور یہ فرمایا تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں ماں، میں بھی جانتا ہوں اس مٹی کو، اور یہ مٹی بھی اپنے پاس رکھ لو، اور میری جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو خاک دی تھی اس کے ساتھ، اور ان دونوں کو دیکھتی رہو، جب خون ابلنے لگے ان شیشیوں سے تو بس سمجھ لینا کہ میں قتل ہو گیا ہوں۔ سلمہ نے یہ دونوں شیشیاں محفوظ رکھی ہوئی تھی۔ حسین علیہ السلام چلے گئے، آپ روزانہ ان شیشیوں کو دیکھتی تھیں صبح شام، اور وہ اپنی اصلی حالت میں تھی۔ جب 10ویں محرم کا دن آیا تو جا کے ان کو دیکھا، دن کے شروع میں تو اپنی اصلی حالت میں تھی، لیکن جب ظہر کے بعد کچھ گھڑی بعد دیکھا تو دونوں سے خون ابل رہا تھا۔ سلمہ نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہا، واہ ولدا واہ حسینا۔ ساری خواتین جو ہیں سلمہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اکٹھی ہو گئی اور کہا، کیا مصیبت آئی ہے؟ تو بی بی نے ان کے لیے کہا، مجھے میرے بیٹے حسین کی تعزیت پیش کرو، اور پھر پورے گھر میں سلمہ سلام اللہ کے پاس سب نے گریہ زاری کیا، ماتم کیا، اور یہ خبر جو ہے اب عبداللہ بن عباس صحابی رسول کے پاس پہنچی، اپنے غلام کے ہمراہ جناب سلمہ کے گھر آیا اور آ کر خبر وصول کی، اور اپنے غلام کے ساتھ اور دروازہ کھٹکھٹا کر پہنچا تو کہا کہ یا المومنین ما دہا، کہ اے المومنین کون سی مصیبت آئی ہے، یہ رونا اور یہ ماتم کرنا کیسا ہے؟ تو کہا، یا ابن عباس ماتم کرو، منہ پیٹ لو، سر پیٹو، حسین علیہ السلام قتل ہو گئے،
عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آپ کو یہ خبر کیسے ملی، کہاں سے آپ نے جان لیا؟ تو کہا یا ابن عباس یہ جان لو میں سوئی ہوئی تھی ظہر کے بعد، اور آج دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خاک آلود ہیں، آپ نے سر پر خاک روائی ہوئی ہے، آپ کے سر پر مٹی اور خاک ہے، اور آپ اپنے چہرے سے خاک جو ہے ہٹا رہے ہیں، اور میں نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں، یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو کہا اے ام سلمہ میں ابھی واپس آیا ہوں، میرا بیٹا حسین مارا گیا، میرا بیٹا حسین قتل ہو گیا۔ اور ابن عباس کے لکھا یا ام سلمہ یہ ایک اور دلیل ہے اس واقعے کے بارے میں۔ کہا ہاں یا ابن عباس، اور یہ دیکھو یہ دو شیشیاں، ان سے خون ابل رہا ہے۔ اور پھر ابن عباس نے بھی اپنا منہ پیٹ لیا اور ماتم کیا، اور ابن عباس کے لیے نے جناب ام سلمہ سے کہا اس خبر کو فی الحال چھپا دو، کسی کو مت بتاؤ، یہاں تک کہ حاکم کا قاصد آئے اور یہ خبر ان کے پاس پہنچے اور وہ باقاعدہ اس کا سرکاری سطح پر اعلان کریں۔ تو اس خبر کو گھر ہی میں رہنے دیا گیا، لیکن وہ وقت جو ہے نوٹ کر لیا گیا، اور جب اہل مدینہ کے پاس علی زین العابدین واپس آتے ہیں اور بشر بن جزلم جو ہے وہ حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر دیتا ہے، اور مدینہ پورا جو ہے ماتم کناں اور سیاہ پوش تھا، یا حسین واہ حسین کی صدائیں بلند تھیں، اور بہت دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے پاس حسین علیہ السلام کا علم تھا، اور ایک خاتون جو بڑی محترم خاتون تھی انہوں نے پوچھا کہ میں تجھ سے حسین کے بارے میں پوچھتی ہوں، یا بشر میں ام البنین ہوں، ابو الفضل العباس کی ماں ہوں، مجھے اپنے بیٹوں کے بارے میں بتاؤ، جعفر کے بارے میں۔ بشر نے کہا کہ سب حسین کے بارے میں پوچھو۔ کہا نہیں، ام البنین نے کہا کہ مجھے عبداللہ کے بارے میں بتاؤ، اور پھر ام البنین سے کہا کہ حسین کے بارے میں پوچھو۔ کہا نہیں، مجھے اخبرنی، خبر دو اون کے بارے میں، اور پھر فرمایا حسین کے بارے میں پوچھو۔ کہا نہیں، مجھے خبر دو قمر حشیرہ ابو الفضل العباس، قمر بنی ہاشم کے بارے میں۔ جب سنا کہ قمر بنی ہاشم کے ہاتھ قلم ہو گئے تھے اور بس امام حسین سے پہلے وہ شہید ہو گئے تھے، تو ایک چیخ نکلی اور روئی، کہا میرے 4 بیٹے تھے، مجھے ام البنین کہتے تھے، اب مجھے ام البنین نہ کہنا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر میرے بیٹے عباس کے بازو قلم نہ ہوتے اور سالم ہوتے تو میرا حسین شہید نہ ہوتا۔ اور اس طرح پورا مدینہ جو ہے وہ غم کی داستان بنا ہوا تھا۔ یہ وہ مصائب ہیں کہ جو ان ایام میں آپ سن رہے ہیں، ان مصائب پر جس قدر گریہ کریں، ماتم کریں، حق کے جو حسین کا ہمارے اوپر ہے وہ ادا نہیں ہوتا، کیونکہ خود گریہ اور زاری اور ماتم داری یہ بہت بڑی عبادت ہے اور تمام عبادتوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ حسین کے وارث مہدی کو اذن خروج دے تاکہ وہ آئیں اور ان سارے ظالموں سے انتقام لیں۔ حسین علیہ السلام جس مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے، اس ظلم کا بدلہ لیں، اولین اور آخرین کے جتنے ظالم ہیں ان ظالموں سے انتقام لیں۔ اور آج کے دور میں فلسطین کی سرزمین پر جس طرح بچوں، عورتوں، بوڑھوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جس طرح انہیں پیاسا مارا جا رہا ہے، ایران کی سرزمین پر جو وحشی گری سے حملے ہو رہے ہیں، جس طرح لبنان پر حملے ہو رہے ہیں، اور یہ وحشی گری کا جو دور یہاں پر جو وحشی گری کا سامان بنا رکھا ہے وحشی صہیونستوں نے اور مظلوموں کا
خون بہایا گیا ہے، یا اللہ اس خون، شہداء کے خون کا انتقام لینے والا آئے اور ان سب سے انتقام لے، تیرے مظلوم بندوں کے لیے سکون اور آرام نصیب ہو، تیرے مظلوم بندوں پر جو ظلم ہوا ہے اس کا انتقام لیا جائے، تیری زمین پر تیرا نظام نافذ ہو، عدل کی حکومت ہو، قرآن کی حکومت ہو۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر، یا اللہ اللہم لعن ولا ظالم ظالم حق محمد وآلہ، وآخر دعوانا ولا ظالم، اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسین علیہ السلام وشايعت وبايعت وتابت على قتله، اللہم لعنهم جميعا۔